معزز سامعین السلام علیکم، امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ہسٹوریکل ویڈیو میں ان بسوں کے حوالے سے بات کی جائے جو سن 2005 سے پہلے چلا کرتی تھی۔ ان بسوں کے ہارن سے پتہ چل جاتا تھا کہ اس کا نمبر کیا ہے۔ جب کبھی دوران کلاس ہارن بجتا تو ٹیچر کی موجودگی میں بھی کان میں سرگوشی کر دیتے تھے کہ 2766 آئیے ہونا، 1785 بول لیے۔ اس زمانے میں بس ڈرائیور کو بہت قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور سب استاد جی کے نام سے بلاتے تھے۔ علاقے میں چند لوگ ہی اس منصب پر فائز ہوتے تھے۔ استاد جی کے اپنے ٹشن ہوتے تھے، استری شدہ سوٹ، کھلے بٹن، بنیان نظر آتی تھی اگرچہ میلی ہوتی، کیونکہ استاد جی کا زیادہ زور کپڑوں کی استری پر ہوتا تھا۔ کھلی چپل، کھلے پونچے، انگلیوں کے درمیان سلگتا ہوا مارون کا سگریٹ جو بیڈ فورڈ کے ڈیزل کی بو کے ساتھ مل کر الٹی کرنے اور سر چکرانے کے لیے اکساتا تھا۔ بس اسٹارٹ ہونے کے بعد 20 سے 25 ہارن بجانا استاد جی کے فرائض منصبی میں شامل تھے۔ کچھ بسیں ایسے جدید ہارن کی بھی حامل تھیں کہ استاد جی کو بار بار ہارن کا بٹن پریس کرنے کی زحمت نہیں اٹھانا پڑتی۔ ایک ہی بار پریس کرتے تو کم از کم 5 منٹ تک خود بخود ہی ہارن بجتا رہتا تھا۔ استاد جی داد طلب نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھتے تھے۔ فرنٹ سیٹ مخصوص افراد کے لیے مختص ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو 2 دن ایڈوانس فرنٹ سیٹ بک کروا دی جاتی تھی، لیکن استاد جی کے پاس ویٹو پاور بھی ہوتی تھی، کسی بھی منظور نظر کو کسی بھی وقت نواز سکتے تھے۔ پورا علاقہ استاد جی کی اس طرح قدر کرتا تھا جیسے CSS کر کے ابھی چار سنبھالا ہو۔ عموماً استاد جی غصے والے ہوتے تھے جو سواریوں کی موجودگی میں کنڈکٹر کو ڈانٹنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ کنڈکٹر سے یاد آیا کہ کنڈکٹر کی بھی 3 اقسام ہوتی تھی۔ ایک غریب نادار جو فقط مزدوری کے لیے آتے تھے، دوسری قسم کے جو ہوشیار ہوتے تھے، مسافروں پر جگتے لگانا اور ان کے تیور بھی بتا رہے ہوتے تھے کہ آئندہ 15 سے 20 سال کی محنت شاقہ سے بھی یہ منصب استاد پر براجمان ہوں گے۔ تیسری قسم کے وہ کنڈکٹر ہیں جن کی اپنی بس ہوتی یا مامے چاچے کی بس ہوتی تھی، ان کے نام کے ساتھ نائکی کا لاقہ بھی لگا ہوتا تھا۔ ہر کسی باشد نے انہیں نائک کے نام سے پکارنا ہے۔ اسی لمحے آدھا فٹ وہ فضا میں معلق ہو جاتے تھے۔ خواہ پکا سگریٹ نہ بھی لگایا ہو، ان کے ساتھ ایک سب کنڈکٹر بھی ہوا کرتا تھا۔ بس کی گیلری میں 20-25 لوگ کھڑے ہوتے تھے، اتنے ہی پوڑی اور سائڈ پر۔ طلباء کو خاص اہمیت حاصل تھی، ان کے لیے بس کا چھت مختص ہوتا کیونکہ کرائے کی ادائیگی سے اکثر وہ مستثنیٰ با حکم از خود ہوتے تھے۔ رستے میں کوئی سواری ہاتھ دے اور استاد جی بس نہ روکے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگرچہ گنجائش پیدا کر ہی لی جاتی تھی۔ اگر خاتون مسافر ہوتی تو کنڈکٹر بآواز بلند کہتا، لیڈی سواری کے لیے جگہ خالی کرو، تو ہر کوئی بلا توقف اپنی سیٹ چھوڑنے کو آمادہ ہو جاتا تھا۔ استاد جی بس چلاتے ساتھ ہی سگریٹ کے کش لگاتے۔ کئی لوگ سگریٹ اور ڈیزل کی ملی جلی بو کی وجہ سے الٹیاں بھی کرتے، لیکن کیا مجال کہ استاد جی کو تمباکو نوشی سے کوئی روکنے کی جسارت کرے۔ اس کے ساتھ عطا اللہ، لتا منگیشکر، رفیع اور صبح کا وقت ہو، عزیز میاں، ہم نوا ادم مجاز۔ رئی سے کثر بیڈ فورڈ چڑھائی میں اپنے انجن کے صوت بالا سے پوری کر کے سماعتوں کو صبر جمیل عطا فرماتے۔ استاد جی سے تعلق اور واقفیت ایسے ہی بلند مرتبیت سمجھی جاتی جیسے DCO سے شناسائی ہو۔ استاد جی اگر کسی جانے والے پر نظر اتفاق فرد تو وہ شخص کھلا نہ سماتا، اسے اپنے پاس بیٹھنے کے لیے اشارہ کرتے تو موصوف باقی مسافروں کو پھلانگتے ہوئے استاد جی کے قریب پڑے ٹول باکس پر اپنی آدھی تشریف کے ساتھ ہی براجمان ہو جاتے۔ موڑ ملتے ہوتے تو اس توازن کو برقرار رکھنا خاصا مشکل مرحلہ ہوتا، لیکن موصوف نہ صرف توازن برقرار رکھتے بلکہ اپنی گردن لمبی کر کے عطا اللہ کا گیت اور بیڈ فورڈ بس انجن کی تیز آواز کے ساتھ استاد جی سے گپ شپ کی صحیح کرتے، پھر داد طلب نگاہوں سے مسافروں کی طرف دیکھتے۔ جب مسافر کے اترنے کا وقت آتا تو بھی 2 طریقے استعمال کیے جاتے۔ اگر کوئی صاحب ثروت یا فن خان ہے تو استاد جی بریک کا پورا استعمال کرتے تا دم مسافر اتر نہ جائے، اور اگر کوئی مسافر عام ہوتا تو استاد جی بریک کا تھوڑا اثرا کرتے، باقی کثر کنڈکٹر ان کو جگتے لگا کر گیٹ سے جلدی چھلانگ لگانے پر آمادہ کرتے اور پھر اونچی آواز میں کہتا، چلو جان دو، چلیں جانے دیں، جیسا بھی تھا وہ وقت گزر چکا ہے، مگر وہ لمحات بہت خوشگوار ہوا کرتے۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔